السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محبت کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پتہ کریں گے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، یا ہمارا اللہ رب العزت سے کیسا تعلق ہے، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم کیسے کریں گے؟ آئیے اس درس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور کسی بچے کو پاتی تو اس کو چمٹا لیتی۔ دراصل اس کا بچہ کھو گیا تھا، اور بچے کو کھونے کی وجہ سے وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے ڈھونڈ کر کے اس کے بچے کو دیا تو اس نے اپنے بچے کو چمٹا لیا اور چومنے لگی، اور اس کے بعد اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممتا کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بھلا بتاؤ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں، بھلا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈالے گی جبکہ اسی بچے کے لیے تو وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک ماں کی ممتا سے کئی گنا زیادہ، 100 گنے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ممتا کو اللہ رب العزت کی محبت سے مثال دیا، تو ہم اسی ماں کی محبت کو مثال سامنے رکھ کر کے ہم محبت کی پہچان نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث میں یہ عورت اپنے بچے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ یعنی اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو یہ عورت اپنے بچے کے لیے فکر مند تھی، اور دنیا کی ہر ماں اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ فکر کرنے والی اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ ماں ہی سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبت میں فکر ہوتی ہے۔ جو شخص ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوگا۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو جتنی زیادہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم اس کے لیے فکر مند ہوں گے۔ تو محبت کی انتہا فکر ہوتی ہے، ہم اس چیز کے لیے، اس شخص کے لیے فکر مند ضرور ہوں گے۔ تو ایک چیز اس حدیث سے سامنے نکل کے آتی ہے کہ محبت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ ماں کی ممتا سے 100 گنے سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنا فکر مند ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں کے لیے فکر مند ہے۔ اب ہم اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت کا جواب محبت سے ہونا چاہیے۔ تو اب ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے۔ ہم جب تک اللہ سے محبت نہیں کریں گے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ محبت ضروری ہے اللہ رب العزت سے۔ تو اب ہم اللہ رب العزت سے محبت کیسے کریں گے؟ تو ہمیں بھی فکر مند ہونا پڑے گا۔ اب کوئی مسلمان اللہ کے لیے کیسے فکر مند ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، ہم اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اللہ کے کلام کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ دونوں روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تم میں فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اب اس حدیث پر ہم غور کریں کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی بات کی گئی ہے۔ سیکھنے والے اور سکھانے والے افضل ہیں، سیکھنے والے اور سکھانے والے لوگ بہتر ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہتر ہیں، اللہ کے لیے محبوب ہیں۔ یعنی اللہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، گویا وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو محبوب ہے اور ان کو اللہ محبوب ہے۔ یہاں قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں لوگ قرآن کے بارے میں فکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن کو اگر سیکھ رہے ہیں تب بھی ہم فکر مند ہیں قرآن کے لیے، اگر قرآن کو سکھا رہے ہیں
تب بھی ہم فکر مند ہیں قرآن کو سکھانے میں. تو گویا یہ فکر ہماری اللہ رب العزت سے محبت کو ظاہر کرے گی. یعنی اگر ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے کلام کے لیے فکر مند ہو جائیں. اس کے کلام کے لیے فکر مند ہونے کا ذریعہ کیا ہے کہ یا تو ہم قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا قرآن سکھانے والے بن جائیں. دونوں لوگ فکر مندی کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور یہی محبت کی انتہا ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ، یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر لوگ، اللہ کے لیے سب سے محبوب لوگ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن کے لیے فکر مند ہو جائیں، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. تو ناظرین کرام، یہی سمجھانا تھا کہ ہم اللہ رب العزت سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم جانیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت سے ہماری محبت ہوگی کیسے؟ تو قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہے، قرآن کے بارے میں ہم فکر مند ہیں کہ نہیں ہیں، یہی بات ہمیں بتائے گی کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. اگر ہم نے سیکھ لیا ہے تو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. اگر سیکھا نہیں ہے، یعنی تجوید ہمیں نہیں آتی، تو تجوید سے پڑھنا سیکھیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس پر عمل کرنا اور اس کے احکامات پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بھی بن جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل کر لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.